السلام علیکم دوستو معروف مصنف ہیلڈیم نے اسے آخری فاتح عالم قرار دیا ہے۔ اس کی زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر بسر ہوئی اور آدھی دنیا کے لشکروں کو یکے بعد دیگرے مغلوب کیا۔ اس نے اپنی سلطنت وسطی ایشیا سے افغانستان، ہندوستان، فارس، بغداد و دمشق، انقرہ اور آرمینیا تک وسیع کی۔ خراسان کے شہر سبزوار پر جب فتح پائی تو 1.5 لاکھ کھوپڑیوں کا مینار بنوایا تاکہ دنیا جان لے کہ اس کے آگے سر اٹھانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس کا نام تیمور تھا اور وہ 1336 میں سمرقند کے قریب کے ایک قصبے کیش میں پیدا ہوا جسے آج شہر سبز کہتے ہیں۔ امیر تیمور کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا سکتا تھا۔ وہ نہ صرف حافظ قرآن تھا بلکہ اس کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ قرآن کی کوئی بھی آیت الٹی پڑھ سکتا تھا۔ تیمور دینی اور دنیاوی علوم کا ماہر تھا، اسے مفتی اور فقیہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تیمور کی آبیتی 1783 میں منظر عام پر آئی جسے ایک فرانسیسی مصنف مارسل برون نے مرتب کیا تھا۔ تیمور کے ہاتھ سے لکھی ہوئی یادداشتوں کا اصلی نسخہ یمن کے بادشاہ جعفر پاشا کے پاس محفوظ تھا جو ہندوستان سے ہوتا ہوا برطانیہ پہنچ گیا۔ یہ کتاب امیر تیمور کے بارے میں دلچسپ واقعات سے بھری پڑی ہے۔ تیمور کی زندگی ایک خواب سے شروع ہوتی ہے اور ایک خواب پر ہی ختم ہوتی ہے۔ سمرقند و بخارا پر تصرف حاصل کرنے کے بعد امیر تیمور نے ایک حیرت انگیز خواب دیکھا جس میں اسے آسمان میں معلق ایک سیڑھی پر چڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ جب وہ کئی زینے اوپر چڑھ چکا ہوتا ہے تو ایک غیبی آواز آتی ہے، کیا تو جانتا ہے کہ تو نے کتنے زینے طے کر لی ہیں؟ تیمور نے جواب دیا نہیں۔ پھر آواز آئی، تو جتنے زینے چڑھ آیا ہے یہ تیری زندگی کے شب و روز ہیں، البتہ تو جب تک زندہ رہے گا اوپر ہی جائے گا، کبھی نیچے نہیں آئے گا۔ لہٰذا ایک نصیحت یاد رکھ کہ ہمیشہ دانشوروں، علماء، صنعتکاروں اور شاعروں کا لحاظ رکھ، انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھ چاہے وہ تیرے مخالف ہی کیوں نہ ہوں، اور ایسے لوگوں کو ہرگز تکلیف نہ پہنچا خواہ وہ تیرے دین کو نہ مانتے ہوں۔ تیمور نے اس نصیحت پر عمل کیا۔ وہ جس شہر کو تاراج کرتا وہاں لاشوں کی انبار لگا دیتا، لیکن وہاں کے ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کے گھروں کو جائے امان قرار دے دیتا۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں مثنوی پڑھنے کے بعد مولانا روم سے متنفر ہو گیا، کیونکہ مولانا روم تمام مذاہب کو احترام دیتا تھا اور کسی مذہب کو کسی دوسرے پر فوقیت نہیں دیتا تھا، جبکہ میرا عقیدہ تھا کہ اسلام بقیہ تمام مذاہب سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ جب میں کونیا میں داخل ہوا تو میرے ساتھیوں نے کہا کہ میں مولانا روم کی قبر ڈھا دوں اور اس کی ہڈیاں قبر سے باہر نکال دوں، لیکن میں نے کہا کہ تیمور ایک مردے کے ساتھ لڑائی بری بات ہے اور میں مولانا کی قبر ڈھا کر خود کو رسوا نہیں کروں گا۔ تیمور نے رومی کے دربار میں رقص کرنے والے ایک درویش کو طلب کیا اور اس سے مکالمہ کیا اور پوچھا، یہ رقص کر کے تم اسلام میں بدعت کیوں پیدا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہم نے کوئی بدعت پیدا نہیں کی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ صحیح معنوں میں دیندار بنیں۔ خدا تعالیٰ نے دین کو سادہ صورت میں نازل کیا تاہم دیندار لوگ مزید وظائف اور عبودیت پر عمل کرتے آئے ہیں۔ تیمور نے پھر پوچھا کہ صوفی لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں، یعنی ہر شے ذات خداوندی کا عکس ہے اور کسی شے کا اپنا وجود نہیں؟ جس پر اس نے جواب دیا کہ وحدت الوجود ہمارا نہیں، عارفوں کی جماعت کا عقیدہ ہے۔ دوستو، روایت ہے کہ جب تیمور نے شیراز کو فتح کیا تو حافظ شیرازی کو طلب کیا اور پوچھا، کیا یہ شعر تیرا ہی ہے؟ ترجمہ: خداوند ہمارے محتسب کو بھی ساز و آواز کا سلیقہ بخش دے، اگر ایسا ہو جائے تو تیری شریعت میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہو جائے گا۔ بوڑھا شاعر بولا، جی ہاں اے امیر واللہ، یہ شعر میں نے ہی عرض کیا تھا۔ اچانک تیمور کو غصہ آ گیا، ٹھٹائی کی بھی حد ہوتی ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ تیرا شعر دین و مذہب کے بارے میں بڑی اہانت ہے؟ بوڑھا شاعر بولا، میرا مقصد توہین کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دف کی آواز اتنی بے وقت ہے کہ اس سے اراکین دین میں خلل نہیں پڑ سکتا۔ تیمور نے اپنے غصے پر قابو رکھا کیونکہ اسے اپنے خواب کی نصیحت یاد آ گئی۔ پھر اس نے پوچھا، کیا یہ شعر بھی تمہارا ہے؟ ترجمہ: اگر وہ میرا ترک شیرازی محبوب دل سے میرا ہو جائے تو میں سمرقند و بخارا کو اس کے چہرے کے سیاہ تل پر قربان کر دوں۔ تیمور نے ہنستے ہوئے کہا، حد ہو گئی فیاضی کی، میں نے ہزاروں جانوں کی قربانی دے کر اور خون کی ندیاں بہا کر سمرقند و بخارا فتح کیا اور تم محبوب کے ایک تل پر نچھاور کیے جاتے ہو۔ جواباً شیرازی نے اپنی شیروانی کے بٹن کھول کر چیترا نما قمیض کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہماری اسی بخشش اور دریا دلی نے تو ہمیں یہ دن دکھائے ہیں سرکار۔ حافظ شیرازی کی حاضر جوابی سے خوش ہو کر امیر تیمور نے اسے 1000 سونے کے سکے بخش دیے۔
تیمور نے جب دمشق فتح کیا اور اپنے دربار میں دمشق کے نامور علماء و فضلاء کو طلب کیا، جن میں ابن خلدون، عماد الدین مغربی، سراج سکندری، بہاؤالدین حلبی، نظام الدین شامی اور عرب شاہ شامل تھے، ابتدا میں تو تیمور نے ان سے عام سوالات و جوابات کیے، لیکن نہ جانے اس کے دماغ میں کیا سمائی کہ اس نے ان علماء سے کہا، کیا قرآنی آیات کو اس ترتیب سے لایا جا سکتا ہے کہ وہ موضوع کے اعتبار سے آگے پیچھے ہوں؟ کیونکہ علماء نے بدعت کے ڈر سے یہ جرت نہیں کی کہ اس کام کو ہاتھ لگائیں اور ایسا قرآن مرتب کریں کہ اس میں آیات کا تسلسل اسی ترتیب سے ہو جس ترتیب سے 23 برسوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتریں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے پر غور کریں اور دیکھیں کہ آیا قرآنی آیات کو اسی ترتیب سے آگے پیچھے لایا جا سکتا ہے جس ترتیب سے وہ نازل ہوئیں، اور کیا یہ عمل بدعت تو قرار نہیں پائے گا۔ علماء نے چند روز تک آپس میں مشاورت کی اور پھر امیر تیمور کے حضور پیش ہوئے۔ بہاؤالدین حلبی نے کہا، ہمیں یہ علم نہیں کہ کون سی آیت کس برس اور کس دن نازل ہوئی، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں، اس لیے ہم ترتیب نہیں بدل سکتے۔ اے امیر، صرف ایک ذات قرآنی آیات کی موجودہ ترتیب بدل سکتی ہے یا خارج کر سکتی ہے، اور وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو شاید قیامت کے روز اگر مناسب سمجھے تو اس کام پر توجہ فرمائیں۔ امیر تیمور نے پوچھا، اے ابن خلدون، قرآنی آیات سے بعض آیات خارج کر دینے سے تیری کیا مراد ہے؟ کیا خدا کے کلام کو متن سے خارج کیا جا سکتا ہے؟ ابن خلدون نے جواب دیا، اے امیر، قرآن میں بعض آیات ایسی ہیں جو آغاز اسلام میں نازل ہوئیں اور بعض آیات بعد کے سالوں میں نازل ہوئیں، اور مصلحت کی بنا پر پہلی آیات کے حکم کو یا تو شدید تر کیا گیا یا پھر خفیف کر دیا گیا، اس لیے اس میں رد و بدل ممکن نہیں ہے۔ بعد میں عماد الدین مغربی نے بھی کہا کہ ابتدا میں مسلمانوں کو شراب سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، پھر اگلی آیات میں اسے حرام قرار دیا گیا۔ امیر تیمور نے علماء کے استدلال کو پسند کیا اور کہا کہ میں اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے بعد کبھی قرآنی آیات کی ترتیب میں تبدیلی لانے کا ارادہ نہ کریں۔ دوستو، اسی طرح امیر تیمور کا حلب کے عالم کمال الدین سے مکالمہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ امیر تیمور نے سوال اٹھایا، طوفان نوح کب شروع ہوا اور کب اختتام کو پہنچا؟ کمال الدین نے جواب دیا، طوفان نوح کے آغاز اور اختتام کی مدت معلوم نہیں، لیکن اس کی مدت 10 کروڑ سال تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ حضرت نوح اور ان کے ساتھ دوسرے جانور 10 کروڑ سال تک کشتی میں رہے؟ کمال الدین بولا، اے امیر، حضرت نوح اور ان کے ہمراہ حیوانات کا مسئلہ در حقیقت ایک عرفانی مسئلہ ہے۔ حضرت نوح اور ان کے جانور 10 کروڑ سال زندہ نہیں رہ سکتے تھے، نیز یہ کہ اس کی طویل مدت میں آسمان سے مسلسل پانی برستا رہا۔ در حقیقت حضرت نوح اور ان کے ہمراہی حیوانات سے مراد جو طوفان کے پورے عرصے میں پانی پر زندگی بسر کرتے رہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور حیوان دونوں کو پانی اور پانی میں موجود مٹی یعنی سلسال سے پیدا کیا ہے۔ امیر تیمور نے دمشق کے دانشور عرب شاہ کو سمرقند بلایا اور ان سے پوچھا، رجال الغیب کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ ان کی تعداد 353 ہے، نہ کم ہوتے ہیں نہ زیادہ؟ اور کیا یہ بھی سچ ہے کہ دنیا انہی کے دم سے قائم ہے اور اگر وہ ختم ہو جائیں تو دنیا بھی نابود ہو جائے گی؟ عرب شاہ نے جواب دیا، ہم دانشوروں کے نزدیک یہ وہ قوتیں ہیں جن کے بلبوتے پر دنیا کا نظام برقرار ہے، اگر یہ نہ ہو تو پورا نظام بکھر جائے۔ وہ قوتیں کم ہوتی ہیں نہ زیادہ، کیونکہ اس جہان میں کوئی چیز کم یا زیادہ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جہان سے باہر ایسی جگہ نہیں کہ زیادہ چیزیں وہاں رکھی جا سکیں یا وہاں کی زائد اشیاء اس دنیا میں لائی جا سکیں۔ یہ سب جگہ ایک ہی جہان ہے اور اس جہان میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ لہٰذا رجال الغیب سے مراد وہ قوتیں ہیں جو دنیا کو چلا رہی ہیں، وہ نہ کم ہوتی ہیں اور نہ زیادہ۔ دوستو، امیر تیمور جنگجو تھا، تاہم علماء اور فضلاء کی قدر کرتا اور جس شہر کو فتح کرتا اس کے عالموں کو بلا کر ان سے مکالمے کرتا۔ ایک مکالمے کے دوران عیسائیوں کے مذہبی پیشوا اسقف اعظم نے امیر تیمور کو برا بھلا کہا کہ اگر وہ کوئی اور ہوتا تو امیر تیمور اس کی گردن اڑا دیتا، لیکن چونکہ وہ عالم تھا اس لیے امیر تیمور نے اسے سمرقند منتقل ہونے اور تاحیات مراد دینے کی پیشکش کی، جسے اس نے قبول کر لیا۔ تیمور نے 70 برس کی عمر پائی اور 19 فروری 1405 کو اس وقت انتقال کر گیا جب وہ چین فتح کرنے جا رہا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں
تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔